السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا تختی نمبر 1 مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ تو آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے تختی نمبر 2 یعنی کہ لیسن نمبر 2، سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 ہے ہمارا مرکبات مفردات کا بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ بالکل اس کا الٹا ہے۔ جیسے ہم نے مفردات کو پڑھا تھا کہ الگ الگ حرف ہوتے ہیں اس میں، تو مرکبات جو ہوتا ہے اس میں ملے ہوئے حرف ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں تو یہ ایک دوسرے سے مل کر آتے ہیں۔ اور پہلی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب دوسری ویڈیو شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں اکثر میں آپ کی وہ غلطی ٹھیک کرواتا ہوں، آپ اس کو بھی دھیان سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں لوگ کر دیتے ہیں نرجیم، اس کو ہم نے بالکل بھی ناک میں نہیں لے کر جانا۔ نرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں وہ اس طرح پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مان الرحیم کر دیتے ہیں ماں۔ تو اس میں ہم نے میم کی آواز کو صحیح کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مان الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات، ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے اب یہ حروف ہیں یہ مل کر آ رہے ہیں، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ 2 حرف ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، میم اور الف دونوں ملے ہوئے ہیں، تو جو یہ ملے ہوئے حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرکبات۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ الف لام، لام الف، اس کو ہم نے لام نہیں پڑھنا ہے، ناک میں نہیں پڑھنا بالکل بھی۔ لام الف، جیم الف، اس کو بھی جیم نہیں پڑھنا ناک میں۔ جیم الف، لام الف، میم الف، اس کو بھی ہم نے میم نہیں پڑھنا، میم یہ غلط ہو جائے گا۔ میم الف، اس میں دیکھیے یہ یہاں تک تو میم ہے، باقی یہ الف ہے، یہ 2 حرف مل گئے اس لیے ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ لام الف، اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ لام ہے، اور جو یہ والا ہے یہ الف ہے۔ لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، اس کو بھی ہم نے لام با یہ نہیں پڑھنا، یہاں تھوڑی دیر رکیں گے اس کے بعد یہ حرف پڑھیں گے۔ لام با، لام الف، با، لام با، کاف، کاف، کاف۔ ناظرین یہ تینوں شکلیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تینوں شکلیں کاف کی ہی ہیں، یہ بھی کاف، یہ بھی کاف، یہ بھی کاف، یعنی کہ یہ ایک ہی حرف ہے لیکن اس کی شکلیں 3 ہیں، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ یہ کاف، یہ بھی کاف، یہ بھی کاف، یہ اس کی 3 شکلیں ہیں، تو یہاں وہی 3 شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے وہ یہ رہی، دوسری شکل یہ ہے وہ یہ رہی، تیسری شکل یہ ہے وہ یہ رہی۔ اب کاف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کاف با، اس کو ہم نے قوف نہیں پڑھنا، یہ چھوٹا ہے،
کاف با، کاف تا، کاف الف، یہ کاف یہاں تک ہے، اس کے بعد الف ہے، کاف الف۔ کاف کی ایک پہچاننے کی نشانی یہ بھی ہے جو اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کاف ہے، ورنہ تو لام کی شکل میں ہے، لیکن اس کے اوپر یہ نشان ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کاف ہے۔ با، کاف تا، تا، کاف تا، با، تا، سا، اس کو نرمی کے ساتھ، سا، اس کو بغیر ناک میں آواز لے جائے، اب ناک میں بالکل نہیں لے کے جانا، نون نہیں کہنا اس کو کرنا ہے نون، یا، با الف، یہ اتنا با ہے، اس کے بعد یہ الف، با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف، با سین، یہ یہاں تک با ہے، اس کے بعد یہ سین ہے، اس کو بھی ہم نے سین ناک میں نہیں لے کے جانا، با سین، با سین، نون سین، نون سین، یہ غلط ہو جائے گا، نون سین، تا سین، ثا سین، اس کی پریکٹس زیادہ کرنی ہوگی، ثا سین، پہلے نرمی کے ساتھ پھر سختی کے ساتھ، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں، یہ تمام حروف اسی طرح ہیں، جو حروف ہے یعنی کہ دو دو حرفوں کو ہم نے ایک سانس میں ہی ملا کر پڑھنا ہے، نون، خو، اور یہاں ہم نقطوں سے پہچانیں گے ان کو، یا، حا، با جیم، با میم، یا میم، ان میں بالکل ناک میں آواز نہیں جائے گی، جیم، میم، میم، یہ غلط ہوگا، اس میں بالکل بھی ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے، یا میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، یہ دو نقطے یا کے ہیں اور یہ شکل ہی ہے یا کی، اس لیے اس کے نیچے نقطے نہیں لگائے گئے، یہ والی یہ بھی یا ہے اور یہ بھی یا ہے، یہ دو یا ہیں، ایک یا تو اتنی، یہ نقطے اسی کے ہیں، اور اس کے بعد یہ شکل کی وجہ سے اس کے نقطے نہیں دیے گئے، یہ نون اور نیچے والی یا، نون یا، یہ اوپر تا، تا یا، یہ اتنا سا، سا یا، تو اب یہ تین تین حروف آ گئے، نون، با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام۔ تو اسی طرح ہم پوری تختی کی پریکٹس کرتے رہیں گے، جیسے اب یہاں پہ جیم، حا، خا، یہ تین حروف کی پریکٹس آ گئی، یہاں تا، ہا، اس کی پریکٹس آ گئی، چلو یہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، با، ہا، یا، ہا، تا، ہا۔ دیکھیے یہاں پر تا کی تین یا چار شکلیں ہیں، ایک شکل یہ، دوسری شکل یہ بھی ہا ہے، تیسری شکل یہ والی اس کے درمیان ہے جو یہ والی شکل، اور چوتھی شکل یہ یہاں سے یہاں تک یہ والی ہا ہے۔
اب ان کو بالکل دھیان کے ساتھ پڑھیں. با ہا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم. تو اسی طرح یہ حروف آ گئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں دال ذال را زا. اب یہ بھی ملنے کی شکل میں آ گئے، جیم دال خو ذال. اسی طرح ہم ان کو پڑھیں گے جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں. اسی طرح یہ اور یہ بھی اب یہ شکل آپ دیکھ لیں، عین غین حمزہ. یہ تینوں کی شکل سیم سی ہوتی ہے یہاں تک، عین غین اور یہ حمزہ، یہ شکل میں ایک جیسے لگ رہے ہیں. تو ان کی پریکٹس دیکھیں، عین زا غین را صاد عین. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو یہ غین یا عین غین جو یہ لکھا ہوا ہے، یہ پورا اس لیے نہیں لکھا ہوا کیونکہ یہ ملنے کی شکل میں آ گیا. جب ہم کسی بھی حرف کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ پورا نہیں لکھا جائے گا بلکہ شارٹ میں آئے گا. جیسے کہ ہم نے پیچھے عین کی شکلیں پڑھی تھی، عین اس کی دو شکلیں، عین عین حمزہ اس کی بھی یہ شکلیں پڑھی تھی ہم نے. تو اب یہی والی شکلیں آگے جب یہ مل کر آ رہے ہیں جب ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، عین زا غین را. اب یہ شکلیں دیکھ لیں، حمزہ الف کی شکل میں. یہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ تین شکلوں میں ہوتا ہے، یا تو الف کے اوپر ہوتا ہے، واو کے اوپر ہوتا ہے، یا کے اوپر ہوتا ہے. حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. اب یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، فا قاف واو میم. اس کو دیکھیں، قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حامیم کاف میم لام میم. اب یہ شکل تک تو یہ لام ہے اور یہ میم ہو گیا، یہاں تک یہ لام ہے، لام مانیں گے ہم اس کو یہاں تک. اب اس کے بعد یہ والا ہے میم، لام میم تا میم تا میم تا. اب ناظرین اس کے نیچے ہمارا آ گیا امتحان، یعنی کہ ہم کہتے ہیں ٹیسٹ، جو ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات اب پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ اس میں ہم نے ملے جلے حرفوں کی پریکٹس کی ہے. اور جو میں نے بیچ میں چھوڑا ہے یہ اس لیے چھوڑا ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی، تو اس کی پریکٹس آپ خود کریں. اس کے بعد یہاں پہ یہ ملے ہوئے ہیں حرف، ہم اس کو ایاک نستعین اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو بھی بالکل ایک ایک حرف کر کے پڑھیں گے. الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون. دیکھیں پھر نون سین تا عین یا نون. یہ یہاں تک نون ہے، اس کے بعد یہاں تک سین ہے، یہاں تک تا ہے، اور یہاں تک عین، اور یہاں تک یا، یہ نون. واو میم الف یا دال را یا کاف. تو ناظرین اب آپ کے دماغ میں ایک بات یہ آ رہی ہوگی کہ کون سا حرف زیادہ کھینچا جاتا ہے، کون سا کم کھینچا جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک بہت آسان طریقے کے ساتھ اردو میں ہی بتاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ جو بھی حروف اردو میں
دو حرفوں میں لکھا جائے، جیسے ہم نے با لکھنا ہو تو ایسے لکھا جائے گا، با الف زبر با۔ اگر ہم نے تا لکھنا ہو تو یہ بھی دو میں لکھا جائے گا، تا الف زبر تا۔ تو یہ دیکھیں بس جو دو حرفوں میں لکھا جاتا ہے اردو میں وہ تو کھینچا جائے گا کم، جیسے با تا۔ اور بھی حروف ہیں، جیسے ہم لکھیں را لکھنا ہو ہم نے تو یہ بھی را اس طرح لکھا جائے گا۔ ہم نے لکھنا ہو خا، خا لکھنا ہو تو خا بھی اس طرح آ جائے گا، خا الف زبر خا۔ تو ان سب میں ہم نے دیکھ لیا کہ دو دو حروف آ رہے ہیں، ایک یہ دوسرا یہ، ایک یہ دوسرا یہ الف دوسرا۔ تو جو بھی اردو میں دو حرفوں میں لکھا جاتا ہے وہ تو کھینچا جائے گا کم، جیسے یہ کم کھینچا جائے گا خا را، کیونکہ یہ دو حرفوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اور جو لکھا جائے گا تین حرفوں میں اردو میں، جیسے کہ ہم نے لکھنا ہو غین لکھنا ہو، یہ دیکھیے غین اس طرح لکھا جائے گا غین غین۔ تو جو تین حرفوں میں لکھا جاتا ہے اردو میں وہ زیادہ کھینچا جائے گا، یعنی کہ ہم اس کو اتنی دیر تک کھینچیں گے جب تک ہمارا پورا ہاتھ نہ کھل جائے۔ غین 5 الف بولتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی اور بھی حرف لے لیں، ہم نے سین لے لیں، سین، ایک یہ سین یا اور یہ نون، یہ 3 حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو بھی ہم زیادہ کھینچیں گے، سین۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بھی اردو میں 3 حرفوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 3 سے کم میں لکھا جائے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں ہا لکھنا ہو، ہا تو اکول ٹو ہا آ گیا، تو یہ بھی 2 حرفوں میں، ایک یہ ہا دوسرا الف، تو یہ 2 حرفوں میں جو ہوگا وہ تو اتنا کھینچا جائے گا جتنی دیر میں ہم ایک انگلی کھول لیں، ہا بس۔ اور جو 3 حرفوں میں اردو میں لکھا جائے گا وہ زیادہ کھینچا جائے گا۔ بس کچھ الفاظ ہیں جو 3 میں نہیں کھینچے جائیں گے، جیسے الف ہے، یہ بھی 3 حرفوں میں ہے لیکن یہ بالکل نہیں کھینچا جائے گا، الف الف بالکل تیزی کے ساتھ الف۔ اور حمزہ، ایک حمزہ 4 میں ہے، یہ 3 میں نہیں ہے، 3 سے زیادہ میں ہے، اس لیے یہ بھی کم بالکل نہیں کھینچا جائے گا، حمزہ